اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسطے ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردے دے اندر بیٹھ کر سنن والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اس وقت مسلمانہ دے جتنے بھی ملک نے، ہر ملک بیت اللہ دی طرف جا رہا ہے، بیت اللہ دی طرف دا رخ ہے، کیونکہ اسلام دے پنجاں رکناں دے اندروں ایک بنیادی رکن ہے جنہوں حج دے نام تو یاد کیتا جاندا ہے۔ اس مہینے دی 8، 9 اور 10 یہ 3 ایام ایسے ایام نے کہ انہاں دا مقام اور انہاں دی شان بڑی فضیلت ہے انہاں دی، اس واسطے کہ پوری دنیا دے اتے جتنے بھی مسلمان نے کہ بیت اللہ دی طرف رخ کر کے جا رہے ہیں۔ محترم بھائیو، اسلام دے 5 اصول نے، جنہاں اصولاں دے اندروں ایک بنیادی اصول حج ہے۔ جس طرح ایک کمرے دے واسطے 4 دیواراں صحیح اور ایک چھت دا ہونا لازمی اور ضروری ہے، اس واسطے اسلام نو پائے تکمیل تک پہنچان واسطے حج دے احکاماں نو سمجھنا، انہاں نو پرکھنا، یہ بھی مسلمان واسطے لازمی اور ضروری ہے۔ جس طرح 4 دیواراں ہون، چھت اتے نہ پیا ہوئے، اسیانے کمرہ مکمل نہیں، اسی طرح اسلام دے 4 رکناں نو منیا جائے، حج نو نہ منیا جائے، اسلام بھی پورا نہیں۔ محترم بھائیو، میں آج دی خطبہ جمعۃ المبارک دی اندر انشاءاللہ العزیز بڑے بڑے لوگ 15-15، 20 لاکھ روپیہ لا کے حج کرن واسطے ٹر جاندے نے، لیکن انہاں نو مسنون طریقے دا علم نہیں اور انہاں دا عقیدہ درست نہیں۔ قرآن و سنت دی روشنی دے اندروں او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت مخالف کام کر کے آ جاندے نے۔ 15 لاکھ روپیہ بھی لائیے، اجر بھی نہ پائیے، تے جان دا فائدہ کی ہوندا ہے؟ اس واسطے عمرے اور حج دا مسنون طریقہ کیے سانو سمجھنے چاہیے۔ دنیا دے ہر کم واسطے محنت کرنے آ، دوڑنے آ، بھجنے آ، نسنے آ، رات نو جگراتے برداشت کرنے آ، کیونکہ سانو فائدہ ہونا ہے۔ میرے محترم بھائیو، جتھے 15 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ لا کے جاندے ہو، او کام کرن تو پہلے او دے احکام تے سکھو، انہوں طریقہ کیے میرے نبی نے کس طریقے دے مطابق کام کیتا ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز پہلے مسنون عمرے دا طریقہ تواڈے سامنے بیان کرانگا، پھر وہ دے تو بعد
مسنون حج دا طریقہ کی ہے وہ بیان کرانگا. او دے تو بعد میں فضائل دے حوالے دے نال 5 روایتاں تواڈے سامنے حج دیاں بیان کرنیاں نے. اور اس تو بعد حج سانو سبق کی دین واسطے اللہ نے رکھیا ہے. حج دا مقصد کی ہے, حج دا سبق کی ہے. یہ جتنیاں بھی گلاں نے میں انشاءاللہ العزیز بڑے اختصار دے نال تواڈے سامنے آ جائے تے اس وقت دے اندر کوشش کرانگا ساریاں گلاں ہو جان. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ میں بیان کراں تسی سماعت فرماؤ, اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. محترم بھائیو, جڑا بندہ عمرے دا ارادہ کردا ہے, عمرے واسطے جاندا ہے, سب تو پہلے غسل کرنا ہے, اچھے انداز دے نال غسل کرنا ہے. غسل کر کے جسم دے اتے تسی خوشبو استعمال کر سکتے ہو. جدو جسم تے خوشبو استعمال ہو جاندی ہے, وہ چاہے کوئی بھی خوشبو ہے جسم دے اتے استعمال کر دے ہو. احرام بنن تو بعد تسی خوشبو نہیں استعمال کر سکتے. سنت طریقہ کوئی نہیں, نبی پاک نے بڑی سختی دے نال منع فرمایا ہے. احرام دے اتے تسی خوشبو استعمال نہیں کر سکتے. احرام 2 چادراں دے اندر ہوندا ہے. اور اکثر لوگی اے مسنون عمرے دا طریقہ, اکثر لوگی جس وقت احرام بند لیندے نے, احرام بنن تو بعد 2 رکعتاں پڑھدے نے, 2 رکعتاں احرام دیاں پڑھدے نے, لیکن سنت تو ثابت نہیں. میرے نبی دا طریقہ کوئی نہیں, کسے سے حدیث تو ثابت نہیں کہ احرام دیاں 2 چادراں بن کے او دے تو بعد 2 رکعتاں پڑھیاں جان. میرے نبی دی حدیث تو ثابت نہیں. جدوں احرام بن لیا اس تو بعد اچھے انداز دے نال یکسو ہو کے نیت کرنی ہے. نیت کے الفاظ کی نے, جتے نیت میرے پیغمبر نے الفاظ دسے نے اسی اتے نیت کرنی ہے. جتوں میرے نبی نے نیت کے الفاظ نہیں دسے, انما الاعمال دے الفاظ بولے نے, اتھے اسی انما الاعمال دے بنیاد دے اتے عمل کرانگے. اتھے نبی پاک نے الفاظ بولے نے, کی الفاظ نے, اللہم لبیک عمرن. یہ الفاظ بولنے نے نیت کرنی ہے. نیت ہو گئی, اس تو بعد اسی بیت اللہ دی طرف جانا شروع کرنا ہے تے تلبیہ پڑھنا ہے. کی پڑھنا ہے؟ تلبیہ پڑھنا ہے. تلبیہ دے اندر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. تسی تلبیہ بھی پڑھ سکتے ہو, تحلیل بھی پڑھ سکتے ہو, تکبیر بھی پڑھ سکتے ہو, تمہید بھی پڑھ سکتے ہو. تحلیل تو مراد لا الہ الا اللہ, تکبیر تو مراد لا الہ الا اللہ, تکبیر تو مراد اللہ اکبر, تمہید تو مراد الحمدللہ دی الفاظ بھی تسی یہ پڑھ سکتے ہو. حدیث تو ثابت نہیں. جدو بیت اللہ دے اندر بندہ داخل ہو جاتا ہے, بیت اللہ دے اندر بندہ داخل ہو گیا ہے, سب تو پہلے اسی حجر اسود کے قریب جانا ہے. بیت اللہ دا جدو طواف شروع کرنا ہے, حجر اسود کے قریب جانا ہے, او دے قریب پہنچنا ہے. پہنچ کے اگر میسر ہوندا ہے آسانی ہے تسی او دا بوسہ لو, اچھے انداز دینا او دا بوسہ لو. اگر بوسہ نہیں لیا جا سکتا, تکلیف ہے, رش ہے, بندہ نہیں جا سکتا, پھر تسی ہاتھ دے نال اشارہ کرنا ہے. ہاتھ دے جس وقت اشارہ کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر دے الفاظ بولنے نے, بسم اللہ اللہ اکبر, طواف شروع کر دینا ہے. حجر اسود تو شروع کرنا ہے. جگدوں تو شروع کرنا ہے, شروع کر کے اگے چلنا ہے. اگے رکن یمانی ہوتا ہے. اتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا دسی ہے. وہ دعا کی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار. اے رکن یمانی 7 چکر مکمل کرنے نے. 7 چکر مکمل کر کے اگلا کام کی کرنا ہے, اسی مقام ابراہیم نو ویکھنا ہے. مقام ابراہیم تے جانا ہے, 2 رکعتاں پڑھنیاں نے. جس جگہ دے اتے مقام ابراہیم ہے او مقام ہے,
اگر اتھے نماز پڑھن دی اللہ توفیق دے چھڑتا ہے تو سب تو افضل ہے. اگر نہیں ملتی ارد گرد تسی کتنے بھی جنہیں 2 رکعتاں پڑھ سکتے ہو. میرے نبی دی سنت و ثابت ہے, پہلی رکعت دے اندر نبی پاک نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی ہے, تو دوسری رکعت دے اندر نبی پاک نے سورۃ اخلاص پڑھی ہے. پھر جدوں مقام ابراہیم تو او کے تسی زمزم پی لو, اللہ تعالیٰ سا سارے نو نصیب کرے. ماشاءاللہ تو آڈے اندروں اکثر بندے او کے آئے نے, میں تو سارا کچھ پڑھ کے دس رہی ہوں. اس تو بعد زمزم پی لو, زمزم تو بعد اسی کی کرنا ہے, صفا مروہ دی سائی کرنی ہے. ان صفا پہلے صفا دے ہوتے جانا ہے, صفا دے ہوتے جا کے صفا دے ہوتے کھڑا ہونا ہے, بیت اللہ دی طرف منہ کرنا ہے, اتھے بھی دعا پڑھنی ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. اگے بھی الفاظ میرے پیغمبر نے پڑھے نے. آج زبانی نماز جدوں بیت اللہ دی طرف منہ کرنا ہے, اس صفا دے ادھروں جدوں شروع کرنا ہے سائی, صفا دے اتنے کھلو کے بیت اللہ دی طرف منہ کر کے پڑھنا ہے. پہلا چکر لانا ہے, صفا تو لے کے مروہ تک ایک چکر ہو گیا ہے, پھر مروہ تو بھی جا کے بیت اللہ دی طرف منہ کر کے یہی دعا پڑھنی ہے پہلے چکر دے اندر. جدو پڑھ لی صفا تو مروہ تک ایک ہو گیا, مروہ تو صفا تک ایک ہو گیا. اکثر بندے کی کرتے ہیں 14 چکر لا دیں نے. اکثر بندیاں نو علم ہی نہیں, وہ آندے نے بھائی صفا تو شروع ہوا تو موڑ کے چکر صفا تے ہی مکمل ہونا ہے, وہ 14 لا دیں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا تو لے کے مروہ تک, مروہ تو لے کے صفا تک, پھر مروہ تک نبی پاک نے 7 چکر لائے نے. نبی پاک نے جدو 7 چکر مکمل ہوئے نے, او دے تو بعد تسی محلقین کرا لو یا کہ مقصرین کرا لو. محلقین دا معنی ٹنڈ کرانی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محلقین واسطے دعائیں مغفرت کی تھی ہے. 3 دفعہ نبی پاک نے آکھیا اللہم اغفر للمحلقین, اللہم اغفر للمحلقین, اللہم اغفر للمحلقین. صحابہ نے آکھیا اللہ دے نبی جی مقصرین واسطے بھی دعا کرو. چوتھے نمبر دے ہوتے اللہ دے نبی نے جا کے آکھیا اللہم اغفر للمقصرین, اللہ جڑے وال کٹا دے انہاں نو بھی معاف فرما دے. عورتوں نے کی کرنا ہے, عورتوں نے اپنے مکمل وال پکڑ کے انہوں دے اندروں والاں دے جٹا بنا کے تھوڑے جے وال اگوں کٹ دینے نے. اے جنہ بھی طریقہ سی, اس تو بعد تسی حلال ہو گئے ہو, اپنے دوبارہ غسل کر کے اپنے کپڑے پا لو, اس تو بعد تسی بالکل اپنا نظام اسی طرح جس طرح تسی اول دن تو گئے ہو. اے وے مسنون طریقہ عمرے دا. اسی آج کرنی ہے گل دی, حج دی گل کرنی ہے. سب تو پہلے جڑے باہر دے لوگ جاندے نے, پاکستانی نے یا غیر ادھر ملکاں دے اندروں جاندے نے, وہ کیڑا حج کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں حج تمتع. حج دیاں 3 قسماں نے, ایک حج افراد ہے, ایک حج قران ہے, ایک حج تمتع ہے. حج تمتع دا معنی اے وے فائدہ اٹھانا. حج تمتع دا کی معنی ہے فائدہ اٹھانا. یعنی حج تمتع دے نال پہلے عمرہ کرن گے تے بعد دے اندر حج کرن گے. عمرے دا طریقہ تسی تواڈے سامنے میں بیان کر دیتا ہے. اس تو بعد ہن حج دا طریقہ, حج دا مسنون طریقہ کی ہے. اسی 6 ذوالحجہ نو یا کہ 7 ذوالحجہ نو فارغ ہو جانے ہیں عمرے تو, فارغ ہو کے اسی دوبارہ پھر انہاں کپڑیاں دے اندر آ جانے ہیں. 8 ذوالحجہ نو زور دی نماز تو پہلے انہوں آکھیا جاندہ ہے یوم الترویہ دا دن. یوم الترویہ دا دن انہوں کیوں آکھیا جاندہ ہے؟ یعنی اونٹھاں نو پانی پلان والا دن. اونٹھاں نو پانی پیا کے حج واسطے تیار کیتا جاندہ ہے, انہوں یوم الترویہ دے نام تو یاد کیتا گیا ہے. اونٹھاں نو پانی پلایا, زور دی نماز تو پہلے چسی مینا دی طرف نکل جانا ہے. زور تو پہلے مینا دی طرف, زور, حسر, مغرب اور عشاء اور 9 ذوالحجہ دی صبح دی نماز. 8 ذوالحجہ نو چسی مینا تو نکل جانا ہے مینا دی طرف, زور تو پہلے نماز ظہر, حسر, مغرب, عشاء اور 9 ذوالحجہ دی فجر دی نماز,
یہ تسی جا کے مہنا دے وچ پڑھنیاں نے، مہنا دے وچ پڑھنیاں نے تے پڑھنیاں اس طرح نے جس طرح محمد رسول اللہ نے پڑھنیاں نے، جس طرح محمد رسول اللہ نے پڑھیاں نے۔ نبی پاک نے کس طرح پڑھیاں نے؟ نبی پاک نے ساریاں نمازاں نو قصر کر کے پڑھیا ہے، منا دے اندر ساریاں نمازاں نو نبی پاک نے قصر کیتا ہے، قصر کر کے پڑھنیاں نے۔ اس تو بعد زور دی نماز، فجر دی نماز عرفات دے اندر، منا دے اندر جدو پڑھنی ہے، اس تو بعد فجر دی نماز جدو سورج طلوع ہو جانا ہے، سورج طلوع ہون تو بعد منا دے اندر نکل کے عرفات دے اندر جانا ہے۔ جاندیاں جاندیاں راستے دے اندر ایک جگہ ہوندی ہے جہدا نام ہے نمرہ، او دا نام ہے مسجد نمرہ۔ اس مسجد دے اندر جا کے ٹھہرنا ہے، اتھے امام صاحب آن کے جنہوں نے حج دا خطبہ دینا ہے، تسی وہ خطبہ سننا ہے۔ خطبہ سنن تو بعد جدوں تسی زور دے وقت پہنچ جانا ہے، جا کے خطبہ سننا ہے۔ خطبہ سنن تو بعد تسی زور اور عصر دی نماز، انہاں دو نمازاں نو جمع کرنا ہے، دو نمازاں نو دوبارہ پھر جمع کرنا ہے۔ ایک اذان ہوئے گی، ایک اذان ہوئے گی، دو جماعت ہوں گی، ہر جماعت واسطے، ہر نماز واسطے اقامت الگ ہوئے گی اور اذان ایک ہوئے گی۔ جدو زور اثر تسی کر لی قصر کر کے پھر مسجد نمرہ دے وچ نہیں رہنا، اتھوں نکل جانا ہے، میدان عرفات دے اندر جانا ہے۔ میدان عرفات دے اندر کی ہے؟ اتھے ایک مقام ہے جہدا نام جبل رحمت۔ اتھے کی سی؟ مشہور اقوال دے مطابق، بڑے بڑے مفسرین دے اقوال نے، اے او جگہ ہے جتھے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ماں جی حوا الرحمہ دی دوبارہ پھر ملاقات ہوئی ہے۔ اتھے بہ کے تسی 9 ذوالحجہ نو غروب آفتاب تک دعا منگو، رج رج کے منگو۔ اگے جا کے میں تانوں دساں گا 9 ذوالحجہ دی دعا دا اثر کتنا ہے، اگے جا کے دساں گا انشاءاللہ۔ 9 ذوالحجہ دی دعا دا اثر کتنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب دی نماز تک عرفات میدان دے اندر، ادھر ویکھو نماز دا ٹائم کی لکھیا ہے، زور دا وقت جڑا لکھیا ہے او دے مطابق زور ہوئے گی، عصر دا وقت جڑا لکھیا ہے عصر دے وقت دے مطابق عصر ہوئے گی، مغرب عشاء دے وقت، مغرب عشاء اپنے اپنے وقت تے ہوئے گی۔ قرآن پاک دی آیت کی ہوندی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لوگوں نماز وقت دے اوتے مقرر کیتی گئی ہے مسلماناں دے اوتے۔ تو میں آکھیا اللہ میرا سوال ہے وے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا دے تحت آ جڑی مغرب دی نماز اینو کیوں لیٹ کیتا جا رہا ہے؟ آواز ہوندی ہے میرے بندے، اے بنیاد محمد رسول اللہ نے، محمد رسول اللہ نے مغرب نہیں پڑھی، تو عرفات دے اندر نکل مزدلفہ دے اندر چلا جا، کیونکہ طریقہ میرے نبی دا نہیں۔ مغرب دی نماز ادھر سورج غروب ہو گیا ہے، لیکن عرفات دی اندر تسی مغرب دی نماز نہیں پڑھنی، نکل جانا ہے مزدلفہ دے اندر جا کے عشاء اور مغرب نو کٹھا کرنا ہے، کٹھا کر کے پڑھنا ہے، قصر کر کے پڑھنا ہے۔ رات نو سو جاؤ، بندہ تھکیا ٹوٹیا ہوندا ہے، بندہ تکلیف دے اندر ہو جاندا ہے، ساری رات کچھ رات اذکار کر لو، اس تو بعد سو لو مزدلفہ دے اندر رات ساری۔ صبح دی نماز پڑھنی ہے، یہ 9 ذوالحجہ دا دن نے، مسنون طریقہ، حج دا مسنون طریقہ۔ 9 ذوالحجہ رات مزدلفہ دے اندر تسی پہنچ گئے، جدو مزدلفہ دے اندر پہنچ گئے رات ساری سونا ہے، صبح فجر دی نماز پڑھنی ہے، فجر دی نماز پڑھ کے طلوع آفتاب تک تسی رج کے دعا منگنی ہے رب دے کولوں، دعا منگنی ہے۔ جدو طلوع آفتاب ہو جاندہ ہے اس تو بعد تسی مزدلفہ دے اندروں نکل کے دوبارہ پھر مینا دے وچ، طریقہ میرے نبی دا، قدم قدم تے میرے نبی نے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اللہ نے اتباع کرن دا حکم دیتا ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس چیز دا نہ ہے جتھے نبی پاک رکے نے اتھے رک جاؤ، جتھے محمد رسول اللہ ٹر پے نے اتھو ٹر پو، سکے محبت دے نعرے نہ ماریا کرو،
مزدلفہ دے اندروں غروب طلوع آفتاب تو بعد جدوں نکلنا ہے مینا دے اندر چلا جانا ہے تو 10 ذوالحجہ دن چڑھ گیا ہے، جاندے سار کی کرنا ہے، جمرات کو پتھر مارنے نے، رمی کرنی ہے، 7 پتھر مارنے نے، پتھر مارن تو بعد قربانی کرنی ہے۔ ایک کیڑا طریقہ میں بیان کر رہے ہیں حج تمتع دا، ساڈا جڑا حج عام لوگاں دا جڑے پاکستان یا اورا پران دی جاندے نے حرم تو باہر نے وہ حج تمتع کردے نے، جدوں رمی کرنی ہے، رمی انہوں نے پتھر مارنے نے، اکثر لوگی 7 تو بھی بوتے مار دیندے نے، کوئی 10 مار دیندے نے غصے دے اندر آ کے، کوئی 15 مار دیندے نے، لیکن جڑا سنت طریقہ ہے 7 ہے، سنت طریقہ 7 ہے۔ کوئی غصے دے اندر آ کے جتیاں بھی مارن لگ جاندے نے، غصے دے اندر آ کے لوگی گالاں بھی کڈن لگ جاندے نے، نہیں، طریقہ میرے نبی دا نہیں۔ اتھے تو کوئی ہے جمرات نے پلر یا بنے انہوں ہی مارنا ہے۔ جدو رمی کرنی ہے، رمی کرن تو بعد تسی قربانی کرنی ہے۔ قربانی دا آج کل طریقہ کی ہے، تسی پیسے جمع کرا دیندے نے، اتھے جا قربانی تسی پیسے جمع کرانے نے، پیغام آ جاندہ تہاڈی قربانی ہو گئی ہے۔ اگر جڑا بندہ حجی ہے، حج تمتع کر رہا ہے، او دے کول قربانی دے پیسے نہیں، کمی ہو گئی ہے اتھے جا کے، انہیں پھر کی کرنا ہے؟ انہیں 10 روزے رکھنے نے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، 3 روزے اتھے حرم دے وچ رکھ کے ہونے نے، اور 7 روزے آ کے اپنے ملک دے اندر رکھنے نے، جدوں دا بھی ہے 3 روزے اتھے تو 7 روزے آ کے واپس اتھے آن کے رکھنے، جہدے کو قربانی دی طاقت نہیں، کسی وجہ تو قربانی نہیں کر سکیا۔ اس تو بعد اتھے بھی محلقین مقصرین کرانا ہے، اپنے وال اتارنے نے، تیسرا کام میں 10 ذوالحجہ دا، چوتھا کام کی کرنا ہے طواف افاضہ کرنا ہے، دوبارہ مینا دے اندروں بیت اللہ دے وچ آنا ہے، آ کے طواف کر کے جانا ہے، سائی کرنی ہے، سائی کرن تو بعد پھر آ گیا بیت اللہ دے وچ بھی دوبارہ پھر اتھوں نکل جا، دوبارہ پھر مینا دے اندر چلا جا، مینا دے اندر جا کے کی کرنا ہے 11 دا دن گزارنا ہے، 12 گزارنی ہے، 13 دا دن گزارنا ہے، 2 دنوں دی بھی اجازت ہے، 3 دنوں دی بھی اجازت ہے، 3 دن رہنا افضل ہے۔ اس تو بعد یہ جڑا طریقہ ہے، اس تو بعد تسی ہونا ہے بیت اللہ دے دوبارہ پھر ہونا ہے، طواف الوداع کرنا ہے، الوداع کر کے تسی آ جڑا مسنون طریقہ حج دا ہے، یہی مسنون طریقہ عمرے دا ہے، یہی مسنون طریقہ حج دا ہے، اے دے مطابق حج کرنا ہے۔ اکثر لوگاں دی بد نصیبی دی حد ہے، 10 15 ہزار روپیے لا کے ٹر جاندے نے، عقیدہ ماڑا ہے۔ جس بندے دا عقیدہ کمزور ہے، میں قرآن دی آیتاں پڑھن لگیا تواڈے سامنے، نبی پاک دی حدیثاں دے حوالے دین لگیا انشاءاللہ العزیز۔ اے مسنون 2 طریقے عمرے دا اور مسنون حج دا طریقہ میں تواڈے سامنے بیان کیتا ہے، انشاءاللہ میں بڑی اختصار دے نال جلدی حج دی فضیلت تواڈے سامنے رکھنی ہے، حج دی فضیلت کنی ہے۔ اس تو پہلے میں تانوں ایک گل اور دس دیاں، فضیلت حج یا شروط حج کہڑا بندیاں دے اوتے حج فرض ہوندا ہے، حج دیاں فرض ہون دیاں شرطاں کی نے؟ حج فرض ہون دیاں 5 شرطاں نے، حج فرض ہون دیاں 5 شرائط نے۔ سب تو پہلی شرائط یہ ہے کہ بندے دا مسلمان ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ جلا بندہ حالت کفر دے اندر کردہ ہے، عمرہ کردہ ہے یا حج کردہ ہے، عمرہ کردہ ہے یا کہ حج کردہ ہے، کلمہ پڑھن تو بعد اگر استطاعت رکھتا ہے وہ دوبارہ پھر حج فرض ہے۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط عاقل ہونا، مجنون تے پاگل دیوانے دے ہوتے شریعت نافذ نہیں، بندہ پاگل ہے، بندہ مجنون ہے، پیسے لائے، کیا وہ دیتے حج فرض ہے؟ وہ دیتے حج فرض نہیں، شریعت نے انہوں مکلف کرا دیتا ہے۔ پہلا بندہ ایمان مسلمان ہونا ضروری ہے، دوسرا عاقل ہونا ضروری ہے، تیسرا بالغ ہونا ضروری ہے۔ ایک عورت نبی پاک دے کول حج کر رہی ہے تو انہیں بچہ چکیا ہے، انج کر کے اپنے ہاتھ اچھے کیتے نے، فرمایا سونے میرا بچہ بھی حج کر رہا ہے، فرمایا بی بی اے دی حج دی نیت تو کر لے، اے دا اجر تینوں ملے گا، والدین نو اے دا اجر ملے گا، اور صاحب استطاعت بالغ ہون تو بعد اگر استطاعت رکھدا ہے دوبارہ پھر اے دے تے حج فرض ہوئے گا۔
تیسرا بلوغتا ہونا لازمی اور ضروری. چوتھا آزاد ہونا. غلام جڑا بندہ ہے غلام دے تے حج فرض نہیں, آزاد ہونا شرط حج واسطے. پنجویں شرط صاحب استطاعت ہونا. یہ 5 شرطاں نے حج دیاں. انہاں 5 شرطاں جہدے اندر آ گئیاں نے, جہدے کول موجود نے, او دے تے حج فرض ہے. اور میرے نبی نے حج دا مقام کی دسیا ہے, حج دی شان کی دسی ہے. اللہ اکبر, اللہ توجہ کر دے جانا, ذری غور کر دے جانا. فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ اکبر. اللہ فرمایا اللہ دا حج کرو. لوگاں دے اوتے اللہ نے حج فرض کر دیتا ہے کہ نہ لوگاں تے کیتا ہے جڑے صاحب استطاعت نے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے جدوں حج دا حکم دیتا, حج اللہ رب العالمین نے سب تو پہلے کنوں حکم دیتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے کیا ہے, فرمایا سونے ابراہیم وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَقِّ بِالْحَجِّ. اے میرے پیارے ابراہیم لوگاں نو حج وَأَذِّنْ اذان پڑھ, اعلان کر, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ لوگاں نو حج واسطے بلا لے, لوگاں نو حج دی دعوت دے دے. اللہ پہاڑ کالے نے, ادھر بھی پہاڑ ہے, ادھر بھی پہاڑ ہے, تے ادھر بھی پہاڑ ہے. اللہ میری آواز کتے کتے جائے گی؟ اے میرے ابراہیم جدیاں گلاں نہیں کرنیاں, تیرا کم آواز دینا ہے. تے ماں دے پیٹ دے اندر بھی جڑا بچہ ہوئے گا, ماں دے پیٹ دے اندر بھی جڑا بچہ ہوئے گا, انہاں بچیاں دے کنا تک بھی ابراہیم میں تیری آوازاں پہنچا دیاں گا. اللہ اکبر. اللہ وہ آواز پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ اج بیت اللہ دیاں رونقاں ویکھ میرے رب نے رونقاں کنجریاں بنائیاں نہیں, اتھے کالے بھی موجود نہیں, اتھے گورے بھی موجود نہیں, اتھے چھوٹیاں قداں والے بھی موجود نہیں, اتھے بڑیاں قداں والے بھی موجود نہیں. ہر بندہ بیت اللہ دا طواف پیا کردائی, لبیک اللہ میں حاضر ہو گیا ماں, اللہ میں گنہگار بنا ماں, لیکن تیرے کول آ گیا ماں. اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ میں حاضر آتی ہوں, تیرے سر معاملہ ہے, میں ہاتھ چک لینے معاملہ تیرے سر ہے. معاف کرے تے تیری مرضی, تم معاف کرے تیری مرضی. اللہ اکبر. اللہ توجہ کر دے جانا. ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آوازاں مار دیتیاں نے. اللہ فرماندے نے پیدل لوگ بھی چل کے آن گے, اور کمزور اونٹاں تے بھی لوگ چل کے آن گے, دوروں دوروں سفر کر کے لوگ آن گے. اللہ اکبر. اللہ حضرات محترم, جدوں حضرت ابراہیم نے آواز ماری تو میں ابراہیم علیہ السلام کو سوال کرنا وا, ابراہیم جی تسی کیوں آواز ماری ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیتا ہے میں فضیلت بڑی ویکھی ہے. فضیلت کنی ویکھی ہے؟ سنو پھر فضیلت ہے, اور حج دی فضیلت ویکھو کنی ہے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کر دے جانا, ذری غور کر دے جانا. اور فضیلت ویکھو, بخاری کو لیے بخاری جنروں تو فضیلت وکھائی ہے. صحیح بخاری دی الفاظ نے, میرے نبی نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. میرے نبی نے کی فرمایا ہے, جڑا اللہ دی رضا واسطے حج کردا ہے اور رب نو راضی کرن واسطے حج کردا ہے, رب نو خوشنودی واسطے حج کردا ہے. من حج للہ فلم یرفث, کسے نو تکلیف نہیں دیندا, کوئی فحشا گل نہیں کردا, ولم یفسق فسق نہیں کردا. اگے کی آکھیا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا راجا کا یوم ولدتہ امہ, جدوں حج کر کے پاک ہو, جدوں حج کر کے حج مکمل کردا ہے, میرا او دے تے اتنا خوش ہو جانا وا ولدتہ امہ, اینج کر دینا وا جینج بچہ ماں دے پیٹ دے اندروں پہلے دن پاک ہوندا ہے.
جین بچہ پہلے دن دنیا تے آندا ہے گناہ تو پا کے میں تیتھوں تک کہہ دینا یہ نوری مخلوق بن گیا ہے، اے فرشتہ بن گیا ہے۔ پہلے دن جدو حج کردا ہے، حج تو بعد اللہ رب العالمین جس طرح فرشتے گناہ تو پاک نے اسی طرح اللہ انہوں بھی پاک کر دیتا ہے۔ اے بھی حج دی فضیلت صحیح البخاری دے الفاظ نے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا۔ ایک حدیث، دوسری حدیث سن لو میرے نبی نے کی فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا۔ الحج المبرور، الحج المبرور لیس له جزاء الا الحج الا الجنہ، الا الجنہ۔ میرے نبی نے کی فرمایا ہے جنہیں حج مبرور کیتا ہے، حج مبرور کنوں آندے نے؟ جنہیں حج مبرور کیتا ہے لیس لہو جزاء الا الجنہ، حج مبرور کرن والے دی جزا صرف جنت ہے۔ حج مبرور کرن والے دی جزا رب دے کول صرف جنت ہے، جنت تو علاوہ چیز ہی کوئی نہیں رب دے کول ہے۔ حج مبرور کینوں آندے نے؟ حج مبرور انہوں آندے نے حج دے دوران چلدیاں چلدیاں کسے نو تکلیف نہیں دینی، چلدیاں چلدیاں کسے نو کونی نہیں مارنی، چلدیاں چلدیاں اپنی نظراں دی حفاظت کرنی ہے، چلدیاں چلدیاں اپنے قدماں دی حفاظت کرنی ہے، چلدیاں چلدیاں کسے نو تکلیف نہیں دینی، اتھے بھی نہیں دینی، اتھوں دے کے بھی نہیں جانی۔ اللہ اکبر، اللہ تو تکلیف نہیں دے کے جانی۔ اور میرے محترم بھائیو، بہناں دے حق مار کے حج نو جا رہا ہے، بہناں دا حق کھا کے حج نو جا رہا ہے، غریباں دا خون چوس کے حج نو جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ زکات دے پیسے کھا کے حج نو جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کھو کے کھایا رج نہیں ہوندا، کھو کے کھایا رج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا، اور ٹھگی مار کے حج نو جائیے پینڈا ہوندا حج نہیں جے ہوندا۔ اللہ اکبر، اللہ ویر جی کسے نو تکلیف نہیں دے کے جانی، انو حج مبرور کہندے نے۔ جڑا بندہ حج مبرور کردا ہے لیس لہو جزاء الا الجنہ، جنت تو علاوہ دا ٹھکانہ ہی کوئی بھی نہیں، جنت کے اندر جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ اکبر، اللہ تو حدیث ہو گیا فضیلت حوالے نہ۔ تیسری حدیث سن لو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ پڑھو، رضی اللہ تعالیٰ پڑھ لو۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دے کول گئے نے، سونیا میں تواڈے ہاتھ دے اوتے بیعت کرنا چاہنا وا، میں ہاتھ دے اوتے بیعت کرنا چاہنا وا۔ تے میرے نبی فرماندے نے لیا بیعت کرو نا، عمر بن عاص میرے ہاتھ دے اوتے بیعت کرو۔ نبی پاک نے ہاتھ اگے کیتا تے حضرت عمر بن عاص نے ہاتھ اپنا واپس کھچ لیا، حضرت عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے نو کھچ لیا۔ تے نبی پاک عمر بن عاص دا منہ ویندے نے، فرمایا عمر ایک ہی کیتا ہے؟ فرمایا سونیا میں بیعت کرن تو پہلے تواڈے نال ایک شرط لانی ہے، سوچ چنگی ہوے بندہ چنگا بن جاندا ہے، سوچ گندی ہوئے تے بندہ گندا بن جاندا ہے۔ پہلے سوچ پاک کر، تیری سوچ پاک ہے تو اللہ دی قسم کامیاب ہے، تیری سوچ گندی ہے تو بندہ نکما ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پہلے دن بیعت پہلے دن ہو رہی ہے، اسلام دا پتہ کس طرح ہے؟ پہلے دن بیعت ہو رہی ہے، اللہ دے نبی جی ہاتھ کرو میں بیعت کرنا چاہنا وا۔ میرے نبی نے ہاتھ آگے کیتا کہ حضرت عمر بن عاص نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فرمایا اللہ دے نبی جی میں شرط لانا چاہنا۔ فرمایا عمر کیڑی شرط لانا چاہنا ہے؟ فرمایا سوڑیا بیعت تاں کرانگا اگر مینوں گارنٹی دے دو میرے ماضی دے سارے گناہ معاف ہو جان، میں قربان جاواں تواڈی سوچ تو عمر بن عاص دی سوچ تو قربان جاواں۔ سونیا بیعت تاں کرانگا پہلے مینوں گارنٹی دیو میرے زندگی دے گناہ معاف ہو جان گے۔ اللہ اکبر، اللہ تے میرے پیغمبر فرماندے نے عمر تو اے گل نہیں سنی، تین چیزاں سابقہ گناہاں نوں معاف کر دیندیاں نے۔ تین چیزاں کیڑیاں کیڑیاں؟
تین چیزاں سابقہ جننے بھی گناہ ہوندے نے انہاں نوں دھو کے رکھ دیندیاں نے. پہلا اسلام قبول کرنا, پہلی چیز اسلام قبول کرنا. 50 سال تیری عمر ہو گئی ہے, 50 سال تو بعد اللہ نے تینوں اسلام دی نعمت دے دیتی ہے. میرا ایمان ہے تو 50 سال دے گناہ اللہ تیرے معاف کر کے تینوں پہلے دن پاک گناہاں تو لے آئے گا, بالکل تینوں گناہاں تو پاک کرے گا. اسلام قبول کرنا سابقہ گناہاں دا کفارہ ہو جاندا ہے. ہجرت کرنا سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاندے نے. حج کرنا پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاندے نے. یہ 3 چیزاں نے, 3 چیزاں. اسلام قبول کرنا, ہجرت کرنا, بیت اللہ دا حج کرنا, پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاندے نے بشرطے کہ حج مبرور کریے. یہ 3 حدیث ہوں گیاں. فضیلت والنا چوتھی حدیث سنو. اللہ اکبر, اللہ توجہ کر دے جانا, ذری غور کر دی جانا. 3 بندے, 3 بندیاں دی مہمان نوازی اللہ رب العالمین کردا ہے. میں او حدیث بیان کرنا جی اللہ دی مہربانی سکا راویاں تو ثابت ہوئے. اللہ اکبر, اللہ میرے پیغمبر فرماندے نے 3 بندیاں دی مہمان نوازی کرنا رب دے اوتے فرض ہو جاندی ہے. اللہ اکبر, اللہ الغازی فی سبیل اللہ, جڑا رب دے راہ دے اندر لڑائی کردا ہے, رب دے راہ دے اندر لڑ کے آندا ہے, او مہمان ہوندا ہے, میزبان اللہ رب العالمین بن جاندے نے. او میزبان ہوندا ہے, او مہمان ہوندا ہے تے میزبانی میرا رب کردا ہے. اللہ فرماندے نے او جا میرے بندے, اے دے جننے بھی حقوق نے سارے نوں میں رب خود ہی ادا کراں گا. دوسرا بندہ میرے پیغمبر نے فرمایا ول حاجو, حاجی صاحب کڈے مقام والے نے, حاجی صاحب کوڈی کڈی وڈی شان ہے. اللہ اکبر, اللہ والے حاجو میرے پیغمبر نے فرمایا ہے, اور میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے, حاجی صاحب مہمان بن کے جاندے نے, میرا رب مہمان نوازیاں کردا ہے, میرا رب حاجی صاحب دے حقوق پورے کردا ہے. والمعتمر ففد اللہ, تیسرا بندہ جڑا عمرہ کردا ہے, تیسرا او بندہ جڑا عمرے واسطے جاندا ہے, او مہمان ہوندا ہے تے میرا رب میزبان ہوندا ہے, او میرا رب دی میزبانی کردا ہے. اللہ اکبر, اللہ گزشتہ زندگی وقت گزر گیا. انہاں دے اندر ایک نام سی جنہاں نوں بابا جی سمسام کیا کردے سن. سب کہو رحمت اللہ علیہ, سب کہو رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر, اللہ بابا جی سمسام نے نا جدو حدیث پڑھی تے بابا جی سمسام نو رحمت اللہ علیہ نو اللہ نے 11 حج کرائے. کنے 11 حج کرائے, 11 حج کرائے نے. تے جدو حج 11واں حج پورا ہو گیا تے بابا جی سمسام بیت اللہ دے وچ کھڑے نے. اللہ اکبر, اللہ سامنے بیت اللہ ہے. بابا جی ایک نظر اپنی سفید داڑھی تے مار دینے, دوسری نظر بیت اللہ تے مار دینے, ایک نظر اپنے جسم تے مار دینے تے دوسری نظر بیت اللہ تے مار دینے. تے نال کی کہندے نے اللہ اکبر, اللہ اللہ شاہدی ہن میتھوں آیا نہیں جانا, اللہ شاہدی ہن میتھوں آیا نہیں جانا, بڑھا جسم ہویا کمایا نہیں جانا. اللہ شاید ہن میتھوں آیا نہیں جانا, بڑھا جسم ہویا کمایا نہیں جانا. جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا, جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا, پر میرا دل میرے تو منایا نہیں جانا, پر میرا دل میں تو منایا نہیں جانا. اللہ جدوں ویندا لوگاں نو کر دے حج دی تیاری, پر لاواں تے ماراں اڈاری, پر لاواں تے ماراں اڈاری. اللہ اکبر, اللہ انو ریج مکے مدینے دی باری, ولاواں کیویں ولایا نہیں
جانا اللہ بڑھا ہویا جسم کمایا نہیں جانا اے بابا جی سمسام رو کے دعا کر دینے اور جدو رو کے دعا کیتی ہے میرے رب نے 11 حجاں دی نعمت نا مالا مال فرما دیتا ہے 9 عرفہ دے 9 ذوالحجہ دے دن رو رو کے معافی منگیا کرو اگر تسی نہیں گے آکھو کہ قاری صاحب اسی تتھیاں جڑے اتھے نے انہاں نوں ہونے چاہیے وہ اج ہی دعا کرو اللہ اگلے سال سارے نوں لے جائے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دے جانا اے میں 5 روایتاں فضیلتیاں بیان کیتیاں نے ہن جڑا بندہ جان بوجھ کے حج نہیں کردا او دی سن لو او دی وعید سن لو 2 گلاں 2 حدیثاں دے سنن اپنا سنن ترمذی دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صاحب استطاعت مال بھی بڑا ہے دولت بھی بڑی ہے ہر کچھ پورا ہے لیکن حج نو نہیں جاندا میں تے کہنا او کس طرح نہیں جاندا انہوں رب بلاندا ہی کوئی نہیں اے گل میں تانوں دس دیاں جڑا بندہ آندا نا بندہ بے نمازی ہے بے نمازی ہے بے نمازی اے نہ آکھیا کرو بے نمازی ہے اے سوچیا کر پتہ نہیں میرے کولوں کمی کی ہوئی ہے میرے رب نے میرا سجدہ ہی اپنے سامنے پسند نہیں کیتا اے نہ آکھیا کر نمازی بے نمازی نہیں رب نو پسند ہی نہیں مسجد رب دے کر دے اندر آندا ہے جڑا رب نو پسند ہوندا ہے تسی اپنے گھراں دے اندر اونوں بلاندے ہو او دیاں دعوتاں پکاندے ہو جڑا تانوں چنگا لگدا ہے اللہ اکبر اللہ میرے نبی نے کی فرمایا ہے اللہ اکبر جڑا جان بوجھ کے عمرہ حج نہیں کردا اللہ اکبر اللہ یہودی مر جائے میں حوالے دا ذمہ دار ہاں یہودی مر جائے عیسائی مر جائے مسلمان مر جائے نبی پاک فرماندے نے رب فرماندا ہے میری نظر دے اندر اسی طرح دا ہی ہے جڑا بندہ جان بوجھ کے حج نہیں جے کردا دوسری حدیث ہے میری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں عمر دا دل کردا ہے جڑا بندہ صاحب استطاعت میں بازاراں دے اندر چلا جاواں میں بازاراں دے اندر ویکھاں جڑا بندہ استطاعت ہون دے باوجود حج نہیں کردا میں عمر انہوں تکلیف دیواں میں عمر انہوں سزا دیواں میں عمر انہوں سزا دیواں اللہ اکبر اللہ اے حج نہ کرن دیا وعیداں ہن حج سانو سبق ہی دیندا ہے جلدی جلدی 5 منٹ رہ گئے نے حج سانو سب تو پہلا سبق ہے دیندا سنو دھیان سب تو پہلا سبق حج دا کی ہے او یارو حج سانو توحید دا سبق پڑھاندا جے حج سانو توحید دا سبق پڑھاندا ہے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کی آکھیا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاہِيمَ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاہِيمَ فرمایا میرے ابراہیم میں تانوں اجازت دینا وا حج دی جگہ تیار کرو میرے ابراہیم نے حج دی جگہ تیار کی تھی جدو حج دی جگہ تیار ہو گئی فرمایا لا تشرک باللہ یہ تے مشرک نہیں آئے گا اینو مشرک نو نہیں بلانا او ویر جی 15 لاکھ روپیہ لا کے جاندے ہو آ میرے ہاتھ حال ویکھو اللہ دا واسطہ ہے اپنا عقیدہ چنگا بناؤ میں کسے دے تے تبرہ نہیں جے کردا میں تہاڈا ویر وی ہاں میں تہاڈا بھرا وی ہاں میں تہاڈا احساس کرنا وا حضرت ابراہیم نو اللہ نے آکھیا سورۃ حج آیت نمبر 5 یہ جا کے کر بیٹھ کے دا مطالعہ کر لیا جے فرمایا ابراہیم علیہ السلام حج واسطے تیاری کرو لیکن اتنے مشرک بندہ دا نہیں اجازت ہے شرک نہیں کرنا بعد اندر اللہ نے حج دا حکم دیتا ہے فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بعد اندر اللہ نے آکھیا ہے پہلے آکھیا بیت اللہ نو بناؤ لیکن شرک نہیں ہونے چاہیے پتہ لگیا حج تو پہلے بندے نو عقیدہ بندے دا چنگا ہونے چاہیے ہے بندے دا عقیدہ چنگا ہونے چاہیے ہے تو دوسرا جڑے لفظ نے نا تسی اپنے تلبیہ دے اندر ہی غور کرنی ہے تلبیہ دے لفظ کی نے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک اللہ تیرا کوئی بھی شریک نہیں میں رات نو بخاری پڑھ رہا سا مکے دیا کافرہ نے آکھیا سی اللہ شریکہ ہوا اللہ شریکہ ہوا اللہ تیرا کوئی بھی شریک نہیں اللہ شریکہ ہوا جنہوں تو شریک کریں
نبی پاک نے فرمایا قطن ختم ہو جاؤ، بند کرو زبان، اس طرح دے الفاظ نہیں بولنے، اللہ نے اپنے نہ کسی نو شریک ہی نہیں کیتا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا میرے محترم بھائیو، اللہ اکبر۔ حج سانو پہلا سبق کی دیندا ہے، توحید والا بناندا ہے، توحید والا بناندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ طواف کردیاں 9 ذوالحجہ نو رج رج کے دعا منگیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی، مفسرین لکھدے نے، اے بڑے بڑے فقیہ گزرے نے، بڑے بڑے محدث گزرے نے، انہاں دا نام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی جدوں حج کرن واسطے گئے نے۔ سنیا جے ذری گل، میں تانوں آکھیا سی نا میں 9 ذوالحجہ دی تانوں دعا دا اثر وکھاواں گا، سنو 9 ذوالحجہ دی دعا دا اثر۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی نے 9 ذوالحجہ والے دن دعا کیتی ہے۔ کی دعا کیتی ہے؟ اللہ میں اس سال حج واسطے آیا ہاں، مینوں اگلے سال موت نہ دی، میں اگلے سال دوبارہ پھر جانا چاہنا وا۔ اگلے سال چلے گئے، اگلے سال پھر ہی دعا کیتی، اللہ مینوں دوبارہ بلا لئی، مینوں موت نہ دی۔ اگلے سال اللہ نے پھر بلا لیا۔ اور مفسرین نے لکھیا ہے، محدثین نے لکھیا ہے، اللہ تعالی نے سفیان بن عیینہ 70 حج دی نعمت نام مالا مال فرما دیتا ہے۔ 70 حج انشاءاللہ حوالے دا ذمہ دار ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، رج رج کے دعا منگو۔ آج جمعے دا وقت ہے، اے دے اندر بھی دعا منگو۔ اللہ کسے نو 70 کرانا ہے تے سانو کوئی کرا دے، کوئی ایسا کرم کما مولا، کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑا 1 لکھ بنا مولا۔ وہ ڈیو پیپسی کو کے کس کم دے، منگا ٹوٹیاں کورل زم زم دے۔ ڈیو پیپسی کو کے کس کم دے، منگا ٹوٹیاں کورل زم زم دے۔ میرے وگے ہنجو تا تھم دے، ساڈی بھی فلیٹ اڈا مولا، کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑا 1 لکھ بنا مولا۔ اللہ اکبر، اللہ آج سانو توحید دا سبق دیندا ہے۔ 2 بڑیاں ضروری گلاں نے تہاڈا فائدہ گٹ، لیکن ٹائم ہو گیا ہے، میں دوویں گلاں بڑی جلدی کر دینا وا۔ دوسری گل، حج سانو نبی پاک دا امتی بناندا ہے، پکا امتی بناندا ہے، اور نبی پاک دی اتباع کرن دا حکم فرض کر دیندا ہے۔ کتھے؟ مینا دے اندر۔ ہن بندہ حج دے اوتے چلا ہے، حج دے اوتے بندہ کدے اسے جاندا ہے؟ بندہ رج رج کے نیکیاں کرے، رج رج کے نمازاں پڑھے، اوتھے ساریاں نمازاں ادیاں اتباع دا حکم ہے، اتباع۔ حج سانو نبی پاک دی اتباع دستا ہے۔ 9 مینا دے اندر فجر اور زور تو لے کے اثر مغرب عشاء فجر دی اگلے 9 ذوالحجہ دی فجر ساریاں کسر پڑھنیاں نے۔ کیوں کسر پڑھنیاں نے؟ محمد رسول اللہ نے کسر پڑھی ہے۔ میدان عرفات دے اندر مغرب دی نماز میدان عرفات دے اندر نہیں پڑھنی، تو پڑھ ہاں والا میں ویکھا تو کس طرح پڑھنا ہے۔ اللہ نے تیرا اجر کم کر دینا۔ میں یہ فتویٰ نہیں لاندا اللہ حج نہیں قبول کردا، نا اسی ایڈے پارے فتوے نہیں ٹھوک دے۔ شاید کہ میرا رب تیرا حج بھی قبول نہ کرے، کیونکہ تو سنت کے خلاف کام کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، حج سانو دوسرا سبق کی دستا ہے؟ اتباع کرنا نبی پاک دی۔ تیسرا کام حج کی دستا ہے؟ برابری دستا ہے، برابری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج برابری دا سبق دیندا ہے۔ اتھے ایم پی اے انہیں بھی 2 کپڑے پائے نے، اتھے ایم اے نے انہیں بھی 2 کپڑے پائے نے، اتھے وزیر اعظم ہے انہیں 2 کپڑے دا احرام لیا ہے۔ برابر کام رکھیا ہے، برابر کتے امیر غریب کوئی بھی نہیں، سارے نو 2 کپڑے دے۔ بیت اللہ دا طواف کرنے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ دا طواف کردیاں اگے ایک بندے دے نا پیر دے اوتے پیر آیا، انہیں آکھیا انت آما، امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز نو کہہ چھڈیا انت آما، تو اندھا ہے رحمت اللہ علیہ۔ تے حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز نے آکھیا نہیں میں انا نہیں ہے۔ تو نال ایک بندہ جانا وہ نال لاندے نا مرچا لان والے بھی بتھیرے ہوندے نے، انہیں آکھیا امیر المومنین تانوں انہیں کی کہہ چھڈیا؟ فرمایا کچھ نہیں۔ آکھیا ویکھو کڈی نرم مزاجی ہے۔ فرمایا کچھ بھی نہیں۔ آکھیا انہیں مینوں پوچھا تو انا ہے؟ میں کہا نہیں میں انا نہیں ہے۔
حضرت عمر دا دور گزر رہا ہے، غسان دا بادشاہ آیا ہے، غسان دا شہزادہ آیا ہے، عمرہ کر رہا ہے، عمرہ کردیا بندے اگلے بندے دے پیر دے ہوتے پیر آیا، بندہ ڈگ پیا، غسان دا شہزادہ اٹھیا، انہیں غریب بندے دے منہ تے تماچا مار دیتا۔ غریب بندے نے آکھیا مینوں انصاف کتھوں مل گیا، او میں عمر زندگی ترس گئی اس طرح دے عمر نو، مینوں کتھوں انصاف ملے گا؟ انہوں نے کہا او امیر المومنین جا رہے نے حضرت عمر، جا حضرت عمر دی عدالت دے اندر گیا، حضرت عمر دی عدالت دے اندر فرمایا عمر جی مینوں غسان دے جڑا شہزادہ ہے انہیں تماچا مارا، میری اکھ خراب ہو گئی ہے، فرمایا میں انشاءاللہ تینوں انصاف لے کے دیاں گا۔ انصاف کیا، غسان دے شہزادے نو بلایا، آکھیا آئے دا دربار دے اندر، انہیں آکھیا تھے امیر غریب دا فرق ہی نہیں، فرمایا تھے امیر غریب دا فرق نہیں، اتھے میانہ روی، اتھے میانہ روی، اتھے حرم ہے، تو حرم دی پاسداری نہیں کی، تینوں بدلہ دینا پے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔